بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. محترم ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی اور آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورت میں ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے اور راستہ بیان کیا ہے جن حضرات کے نقش قدم اور جس راستے کی پیروی کر کے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو کہا جائے دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک سب سے بدترین اور سب سے زیادہ برائیوں کا بگڑی ہوئی قوم کا وقت وہ تھا جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. بہت سارے انبیاء آئے لیکن اتنی برائیاں اتنی گمراہیاں نہیں تھیں جتنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اس وقت دنیا میں جتنی برائیاں تھیں. صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قد اطلع علی ابن آدم دنیا والوں کو پر نگاہ ڈالی تو فاما قطعہم عربہم و عجبہم، عرب ہوں یا عجب، ہر ایک کے کردار اور ہر ایک کے گناہوں کو دیکھ کر کے اللہ بہت ناراض ہوا. سبھی برائیاں کرنے والے فاما قطعہم عربہم و عجبہم، عرب اور عجم ہر جگہ منکرات پھیلے ہوئے تھے، کوئی برائی مٹانے والا نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر، عرب اور عجم ہر انسان پر رحم کیا اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کوئی نیا مذہب نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھیں، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جو دین دے کر کے زمین میں اتارا تھا، اور آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء پیغمبر آئے تھے، سب کے سب اسلام لے کر کے آئے تھے، یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں محمد اسلام لے کر کے آئے، نہیں، اسلام تو پہلے سے تھا۔ اور حیرت کریں گے، نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہا میرے المسلمین، مسلمان، سوچی میں مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اننی من المسلمین، جتنے انبیاء گزرے ہر ایک اپنے آپ کیا کہتے تھے؟ ہم مسلمان، مسلم ہیں۔ تو آدم کے زمانے سے یا یوں کہ اس زمین پر سب سے پہلا دین جو آیا ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے پرانا دین کون ہے؟ اسلام۔ جب سب سے پرانا دین اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا تھا، تمام پیغمبروں کا دین یہی تھا، لیکن لوگ آپس میں نئے نئے رسم و رواج نکالتے ہوئے ساری قوموں نے دین اسلام کو بدل دیا تھا، ورنہ سب کا دین اسلام تھا۔ 1000 سال تک، کتنے؟ 1000 سال تک اس زمین پر اسلام اور مسلمان کے علاوہ نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی قوم تھا، خالص مسلمان تھے، اور اسلام دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ جب بھی اس اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا، انبیاء کے جانے کے بعد لوگ شرک بدعات میں بے دینی مبتلا ہوتے، تو اللہ ایک دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بھی تبلیغ کیے، دین اسلام کی دعوت دی، لیکن جب بنی اسرائیل یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا، اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اسلام کا تھا۔ مکے میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو مکے میں آباد کیا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں اللہ کے حکم سے ایک مشک پانی، ایک تھیلا کھجور رکھ کر کے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ شیرخوار تھے وہاں پر بسا دیا، اور دعا دے کر کے چلے گئے۔ اس طرح سے مکے میں آبادی شروع۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو وہاں کوئی اور نہیں تھا جہاں شادی کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آتے، ملاقات کے کرے چلے جاتے۔ یمن سے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو لوگ سوار تھے، جو بچے تھے، سیلاب ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ دنیا میں پھیلے تو یمن میں آ کے آباد ہو گئے۔ یمن میں آباد تھے، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد
جب جہالت انبیاء چلے گئے اور لوگوں نے انبیاء کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا، جہالت عام ہوئی، تو شیطان نے جہالت سے فائدہ اٹھا کر کے طرح طرح کی بدعات، باپ دادا کے رسم و رواج، ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ تو یمن کے لوگ بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو مسلمان تھے، جو بچے ہوئے تھے، ان کا بھی دین بگڑ گیا اور شرک و بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یمن کے کچھ لوگ قافلے کی شکل میں یمن سے نکلے اور شام اور ادھر جانے کا ارادہ تھا، آگے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ مکہ راستے میں پڑتا رہا، مکہ راستے میں تھا، قافلہ جا رہا تھا اہل یمن کا، مکے کے قریب آئے تو پانی ان کا ختم ہو گیا، جو مشک میں بھرے تھے پانی ختم ہو گیا ان کا، کھانا تو کچھ تھا لیکن پانی نہیں تھا، پانی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ تو قافلہ جب چلتا تھا تو اس میں ہر ایک کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی، کوئی زمین صاف کرے گا، کوئی یہ کرے گا، اور کچھ ایسے ہوتے جن کے ڈیوٹی تھی کہ پانی کا انتظام کرنا، کوئی خیمہ لگا دیتا تھا، کوئی پانی۔ تو جب وہاں مکے کے پہاڑیوں میں گزر رہے تھے یمن کے لوگ، تو انہوں نے پانی ختم ہو گیا، سقا جو پانی پلانے کی ذمہ داری جس کو دی تھی، قافلے والوں نے کہا پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، ذرا دیکھو کہیں پانی مل جائے تو لے کے آؤ ورنہ پیاسے مر جائیں گے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پانی نظر نہ آیا، واپس گیا، یہاں صاف پانی کہیں نہیں ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد قافلے والوں نے دیکھا کہ مکے کے ایک طرف پرندے مڈلا رہے ہیں، اڑتے ہیں اور اڑنے والے وہاں اتر رہے ہیں۔ تو اس بات کی نشانی تھی کہ وہاں کچھ چارہ ملے گا کھانے کے لیے یا پانی کے لیے اترتے ہیں۔ تو اتر گئے، وہاں بھیجا، کہا دیکھو وہاں پرندے مڈلا رہے ہیں۔ اب وہ یمن کا سکا پانی پلانے والا ذمہ دار جو تھا، جس کی ڈیوٹی تھی، وہ بیچارہ آیا ڈھونڈتا ہوا، دیکھ رہا تھا کہ پرندے کہاں مڈلا رہے ہیں، کہیں پہاڑ سے بڑھتا، کہیں وادی پر آتا، کہیں کھڈے میں جاتا، کہیں ادھر گرتا، بیچارہ پہنچا وادی میں آیا تو اچانک اس کی نگاہ پڑی، ایک چھوٹا سا کپڑے کا خیمہ ہے، ایک عورت اور ایک لڑکا وہاں موجود ہے، ایک عورت ہے اور ایک لڑکا، اور ایک بکریاں وہاں بندھی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا زمزم نظر آیا، پانی نظر آیا۔ تو اس شخص نے کہا ہم لوگ بہت دور سے نکلے ہیں، پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ ہم پانی آپ کے یہاں سے بھر لیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پانی لے جاؤ۔ وہ بیچارہ پانی بھر کے لے کے گیا، مشک میں جو برتن تھا اٹھا، اور قافلے والوں کو لے جا کر کے پانی دیا تو پانی پیا تو پانی بڑا عجیب و غریب ٹیسٹ، زمزم ہے، ایسے پانی کبھی پیا نہیں تھا۔ اب اس لوگوں نے کہاں سے لایا، کہاں سے لایا؟ کہاں وہاں پانی ہے، ایک دو تین بکریاں بندھی ہیں، صرف ایک عورت ہے اور ایک بچہ وہاں ہے، پانی پیے۔ اور وہ سب لوگ قافلے والے پانی کی جگہ پر آ گئے جہاں زمزم تھا، اور جہاں ایک عورت حضرت حاجرہ اور ایک لڑکا حضرت اسماعیل آباد تھی۔ قافلے والوں نے پوچھا کیا ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ہم یہاں آباد ہو جائیں، اور یہاں آباد ہو جانے کے بعد پانی کے انتظام ہے، پانی پینے کی اجازت دیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا آپ لوگ آباد ہو جائیں، پانی پئیں، نہائیں دھلیں، لیکن پانی کی ملکیت ہماری ہوگی،
کبھی آپ لوگ اپنی ملکیت اس پر نہیں چلا سکتے۔ ان یمنیوں کو پانی چاہیے تھا، آباد ہو گئے، اب بڑے ہوئے، 10-20 آدمی ہوئے، بچے پیدا ہوئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کے لائق ہوئے، تو اور کوئی وہاں تو تھا نہیں، انہیں یمن والوں کی ایک بچی سے رشتہ طے ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی، ایک شادی کی نئی مناسب تھی، دوسری کی اسی خاندان سے، اس طرح سے ایک قبیلہ وہاں آباد ہوا۔ اب یہ سب کو ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیف جو شریعت تھی، اسلام، اسی پر چلنا تھا اور چل رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، آگے بڑھے، اللہ نے ان کو بھی رسول و پیغمبر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا، تو دعا مانگی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا مانگی، تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں بسا رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل، اللہ اس کی نسل میں آگے ایک ایسا نبی پیدا کرنا جو نبی 4 کام کرے۔ ارے بات سمجھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آپ اللہ ایسا ایک نبی بھیجنا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، دعا قبول کیا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی کے، بچے پیدا ہوئے، کرتے کرتے جب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا آیا، تو اسی مکے کے قریش خاندان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب مکے میں پوری دنیا نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر بنایا۔ آپ فرماتے تھے، لوگوں میں اپنی ماں کا خواب اور اپنے باپ اسماعیل کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، یعنی میرے دادا پردادا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی اور وہی دعا اللہ نے قبول کی اور ہماری شکل میں ایک نبی آپ کو عطا کیا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیات ہیں، ادھر ہم جانا نہیں چاہتے۔ نبی علیہ السلام کے پیغمبر بننے کے پہلے ایک شخص جس کا نام تھا عمرو بن لحی، کیا؟ عمرو بن لحی، یہ مکے کے مالدار ترین لوگوں میں تھا اور پورے مکے کا سب سے بڑا مالدار۔ یہ قافلہ لے کر کے بزنس کے لیے سب کے سب مسلمان تھے، کتاب و سنت ملت ابراہیمی پر کوئی مشرک نہیں تھا۔ یہ عمرو بن لحی، بس اتنا تھا کہ مکے میں علم اٹھ گیا تھا، مکے کے لوگ مسلمان تھے لیکن علم نہیں تھا، جہالت عام تھی۔ ایسی جہالت ہو گئی تھی، ایمان توحید، ایمان اور کفر، توحید اور شرک میں، سنت اور بدعت میں تمیز نہیں کر سکتے، اتنی بڑی جہالت عام ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اللہ امی تھے، امی کہتے ان پڑھوں کو۔ بہرحال دوستو، عمرو بن لحی ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر کے مکے سے کہاں گیا؟ شام۔ اور مکے کے لوگوں کو اور کوئی سہارا نہیں سوائے تجارت کے، اسی لیے نبی علیہ السلام سے پہلے، یہ بھی یاد رکھیے گا،
نبی علیہ السلام سے پہلے بھی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہند اور عرب کے تعلقات بہت مضبوط تھے، تجارتی کیا تجارت۔ پورے عرب میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑا مال جو سمجھا جاتا اسلحہ سیف مہند، کیا سیف مہند یعنی ہندوستانی تلوار۔ پورے عرب میں سب سے بڑا جنگی اسلحہ جو ہوتا تھا کہاں کا ہوتا تھا؟ وہ ہندوستان کا۔ تو یہ اسلحہ، تلوار، مسالہ، ہندوستان کی بہت ساری چیزیں ہندوستان سے لیتے، مکہ تک بیچتے، جدہ تک، اور مکے والے خریدتے اور پھر مکے والے وہی سامان کہاں لے جا کے سپلائی کرتے؟ مصر کے اندر اور شام کے اندر جاتے تھے۔ اس طرح سے یہ تجارتی تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ اس لیے بسا اوقات بہت سارے الفاظ ایسے تھے، سونٹ سمجھتے ہیں نا، سونٹ صرف ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا، سونٹ سمجھتے ہیں نا، اور سونٹ کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور مزاجھا زن جمیلا۔ نبی علیہ السلام یہ ساری چیزیں تو واقف تھی جب قرآن ہوا نازل ہوا۔ امر باللوحی جاہل تھا، تجارت کے لیے بڑا تاجر تھا، تجارتی قافلہ مکے سے لیتا، ہندوستان کا سامان مکہ پہنچتا، جدہ پہنچتا مکہ، اور پھر وہاں سے مکے والے قریش جو تھے خرید کر کے کہاں لے جاتے تھے؟ شام اور بلاد مصر لے جایا کرتے تھے، آگے تک چلا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال قبل امر باللوحی، لوہی سامان لے کے شام بیچنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا تو شہر کے پہرے بہت بھیڑ بھاڑ نظر آئی، بڑی بھیڑ بھاڑ نظر آئی۔ لوگ وہ ہیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا امر باللوحی نے، آج گیا تو دیکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے پورا شام میدان میں آیا ہوا ہے۔ حیرت میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک مورتی رکھی ہوئی ہے بیچ میں، اور سب لوگ رو رو تو بابا اللہ اس کے طفیل میں میری دعا قبول کر لے۔ صدقے طفیل کو لوگ بڑی توحید سمجھتے ہیں، اور ایک اس نے رائج کیا ہے امر باللوحی، پکا مشرک بت پرست کم وقت، اور لوگ سمجھتے بڑا اچھا جملہ ہے، اور وسیلہ نہ مانگا تو کہتے وہابی ہے۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگتا تھا؟ رو رو کے مانگ رہے، کیا قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ساری فصلیں سوکھ رہی تھی، پریشان تھے، تو شام کے لوگ رو رو کر ایک مورتی رکھی تھی، دعا کر رہے تھے لا اس مورتی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ اب وہاں وہ بڑا عجیب سا معاملہ، امر باللوحی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کیوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، مسلمان تھے، اب زندگی میں دیکھے وہ تو بھڑک اٹھے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا نہیں ان کو غلط نہ کہو، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ایک زمانے سے قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ان کے طفیل سے دعا مانگیں گے تو اللہ بارش برسا دے گا۔ جاہل تھا امر باللوحی، اس نے کہا ارے اتنے کام کے ہیں؟ ہاں، کہتا ہے مکے میں نہ بارش ہوتی ہے نہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، تو سب سے اچھا ہے ایک ہم کو دے دے، میں لے جاؤں تاکہ مکے میں خوب بارش ہو اور ساری پہاڑیاں ختم ہو جائیں، وہاں بھی خوب اناج اور غلہ پیدا ہونے لگے، کیا کہتے ہیں سیب ہے، سنترا ہے، انگور ہے، وہاں بھی خوب پیدا ہونے لگے۔ کہا کہ بہت مشکل ہے دے دینا، لیکن اس کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اگر چاہے تو لے جائیں۔ کہا دے دو بھائی۔ امر باللوحی دین ابراہیمی کو چھوڑ کر کے ایک مورتی لے کے آیا، کہاں سے؟ شام سے۔ مالدار تھا، سب کو حج کراتا تھا، حج کے اخراجات برداشت کرتا تھا،
ایک مورتی لایا، مکے والوں کو سمجھایا کہ یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، دیتا تو وہی سب کچھ ہے لیکن ان کے طفیل سے دیتا ہے بس، اور ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مکے والے میں علم نہیں تھا، جاہل تھے۔ سب سے بڑی گمراہی کے سبب کیا ہوتا ہے؟ علم نہ ہونا۔ اور آج اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس صحیح علم ہو تو کسی مسٹر بردر سسٹر اور کسی انجینئر کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ جاتے کب ہیں؟ جب کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم نہیں سیکھتے۔ جب علم نہیں ہوتا تو جو چیز زیادہ کیا کہتے ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ چمک دمک کا سامان کہاں کا ہوتا ہے؟ چائنا کا۔ انڈا سب سے زیادہ چمک والا ہوگا، چاہے پکائے تو پلاسٹک کے نکلے، چمک دمک والی چیز، اس میں برباد ہو گئے بہت کچھ۔ اس نے کیا کیا؟ مکے والے جاہل تھے، سبوں نے اس کو وسیلہ بنا کر کے ایک مورتی رکھ لی۔ یہاں سے دین ابراہیمی اور دین اسماعیلی اب ختم، اسلام اب ختم ہو رہا ہے۔ کہاں سے ختم ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے آج تک سوائے اسلام کے مکے میں کوئی دین نہیں تھا، سب دین مسلمان تھے۔ اب اس نے کیا کیا؟ مالدار تھا، حاجیوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ سارے عرب کے لوگ اپنا مرکز کو سمجھتے تھے مکہ، واقعی مکہ ہے، مکے والے جو کریں وہی پورے عرب کا دین بن جاتا تھا۔ اس نے حج میں اعلان کر دیا، لوگوں یہ ہم شام سے لے کے آئے ہیں، یہ بڑی مقدس ہے، ان کے طفیل سے دعا مانگو تو بچہ ہو جاتا ہے، ان کے طفیل سے دعا مانگو تو بارش ہو جاتی ہے، ان کے طفیل سے دعا مانگو تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب عربوں میں زیارت تھی، ہر ایک سمجھا بڑے کام کی چیز ہے۔ کہنے لگے صاحب ایک پیس ہم کو دے دیں۔ اس نے کہا ہم پیس تو نہیں دیں گے، اس کی نقل ڈپلیکیٹ بنانا ہو تو بنا لو۔ اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر، اب اس طرح سے بتوں کی پوجا عربوں میں شروع ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ اب مکے کا ہر پتھر جو کیا بن گیا، عربوں کے لیے مشکل کشا حاجت رہا۔ جب زہارت عام ہوئی، اللہ رب العالمین نے جو صحیح مسلم کی حدیث میں نہیں پیش کی، فما کاتہم عربہم وعجب، اللہ نے سب کو دیکھا بت پرستی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض ہوا، غصہ ہوا۔ اللہ فرماتے رحم کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول و پیغمبر بنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ سورہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو دعوت دینے کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی آپ اب آئیے، اٹھیے، میدان میں آئیے، اور اب لوگوں کو ڈرائیں اور شرک سے لوگوں کو منع کریں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے شرک سے منع کرنا شروع کیا، پورے مکے کے لوگ جلال میں آئے، تب لک لہذا جماعتنا، تمہیں برباد کر دے اللہ، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے تمہارے دین کو قبول کریں، ہم کو بھی دی۔ اب اصلی دین جو تھا اسلام نقلی ہو گیا، اور شرکیہ دین جو ہے وہ اصلی بن گیا۔ اب یہاں سے کفر اور شرک کی لڑائی، کفر اور اسلام کی لڑائی چھڑ گئی۔ دوستو، نبی علیہ السلام 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، بڑی مشکلات آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو مکے کے کچھ لوگ ایمان لائے، کمزور حالت میں تھی، پابندی تھی، طرح طرح سے مشکلات تھی،
لیکن ایمان لائے، مکے والے مارتے پیٹتے قتل کرتے، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا خود نبی علیہ السلام پر کتنے قاتلانہ حملہ کیے گئے۔ آخرکار 13 سال تک آپ اس طرح سے مجبور رہے، لیکن تقریباً ہجرت کے 11واں سال ختم ہو رہا تھا اور 12واں سال شروع ہو رہا تھا تقریباً۔ حج کے موقع پر آپ تبلیغ کے لیے جاتے، یمن کے ایک قبیلے کے لوگ اپنے ادھر ادھر سے نکلے تھے اور گزرتے ہوئے یثرب ایک گاؤں تھا، وہاں آ کر کے ٹھہر گئے تھے۔ کیوں؟ وہاں ایک تو پانی کا انتظام تھا جس کو مدینہ طیبہ کہا گیا، اور نمبر 2 میرے بھائیوں وہاں کی زمین کھیتی کی تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا یمن کے لوگ جاتے ہوئے، کہا بس یہاں پانی کے انتظام ہے، زمین بڑی کھیتی باڑی والی ہے، یہی آباد ہو جاؤ۔ ایک قبیلہ آباد ہوا وہاں۔ آگے چل کر کے 2 بڑے سردار پیدا ہوئے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ یہ دونوں بت پرست مشرک تھے، کفر شرک کرنے والے۔ یہ کچھ لوگ حج میں آئے، کفر کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام تھوڑے سے مکے میں اور کچھ لوگ مدینے میں۔ 13 سال گزر رہے تھے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، کیوں؟ اب مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے جو مشرک آباد تھے یمن سے آ کر کے، ان کے ہر گھر کے اندر اسلام پھیل گیا۔ کوئی گھر ایسا خالی نہیں تھا جس میں اسلام نہ پھیل گیا ہو۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی۔ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ۔ پہلے صحابہ آئے، بعد میں اللہ کے رسول آئے، پھر صحابہ آئے۔ اب 2 قومیں مکے میں اکٹھا ہو گئی۔ کتنی؟ 2 قومیں۔ ایک ہجرت، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی۔ کبھی گوشت سے بچہ چھین لیا جاتا، ماں کو ایسے بھگا دیا جاتا۔ حضرت ام سلمہ کے قصہ سنا ہوگا کہ ان کے گوشت سے بچہ چھین لیا گیا، دودھ پیتا بچہ چھین لیا گیا، نہیں جانے دیا۔ شوہر چلا گیا چھوڑ کر کے۔ روزانہ ام سلمہ راستے میں جا کر کے، جہاں سے شوہر کی جدائی ہوئی تھی، بیٹھ کر کے بچے کو لے کے روتی رہتی تھی۔ بڑی دکھ کی بات تھی۔ کتنے لوگ پیدل گئے، نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے گئے۔ جتنے ہجرت کر کے گئے مدینے میں آباد ہوئے، آخر میں اللہ نے ان کا لقب کیا رکھا؟ مہاجرین۔ کیا رکھا؟ مہاجرین۔ اور ان کو پناہ کس نے دیا؟ پناہ دیا اوس اور خزرج۔ مدینے کا نام یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اور یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج، ان کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دیا، قربانی دی۔ اب جو بھی ہجرت کر کے آتا، یہ انصار مدینہ اس کو اپنا بھائی بنا دیتے، کھلانے کا، پلانے کا، رہنے کا سارا انتظام کرتے، یہ مدد کرتے۔ اس لیے ان کا لقب پڑ گیا انصار۔ کون؟ اب 2 قبیلے ہو گئے، مہاجرین اور انصار، اور دونوں صحابہ ہیں، دونوں صحابہ ہیں، انصار بھی صحابی اور مہاجرین۔ آپ حضرات اس طرح سے سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ 2 طرح کے ہو گئے۔ کون؟ ایک ہیں جو ہجرت کر کے آئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مہاجرین کو اپنے یہاں آباد کے اوس اور خزرج، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔
جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب بات بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے. ہمارے کچھ بھائی سوچتے ہوں گے تمہید تو بڑی لمبی ہو گئی, ابھی کوئی کام کی بات تو آئی نہیں, سوچتے ہو گے. تو اب سمجھیں, مدینے میں اب کتنے قسم کے لوگ آباد ہو گئے؟ مسلمان, ایک ہے مہاجری, دوسرے ہیں انصار. اللہ نے اعلان کیا سورۃ الفتح, کہاں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 1400 صحابہ کرام حدیبیہ, مکے اور جدہ کے درمیان شمیسی مقام پر, جس کو حدیبیہ کہا جاتا تھا, وہیں درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے بیعت کیے. کیا کیے؟ بیعت. کتنے؟ 1400 صحابہ, جس میں ابو بکر بھی تھے, عثمان بھی تھے, عمر ابن الخطاب بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت لیا. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے جن سے آپ, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ نے اپنے رضا کا اعلان کر دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما عرفوا, سب سے راضی ہو گیا. چونکہ اللہ نے حدیبیہ کے مقام پر اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی, اور جس میں سر فہرست کون ہے 1400 میں؟ ابو بکر, عمر, عثمان. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا, چاہے مہاجر ہو یا انصار. اس لیے صحابہ کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ, جو اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے, ہم نے جو سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت کی, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, رب العالمین نے یہاں 3 قوموں کا تذکرہ, یہی سنیں کتنی قوم ہے؟ 3 قوموں کا تذکرہ کیا. اللہ ان تینوں سے راضی ہے. نمبر 1, السابقون الاولون من المہاجرین, اللہ کس سے راضی؟ مہاجرین سے. اور مہاجر کون ہیں؟ سب سے پہلے بڑے مہاجر ابو بکر ہیں. کون ہیں؟ عمر ہیں, عثمان ہیں. اللہ راضی ہے نا. اب اگر کوئی ان پر لعنت بھیجے تو آپ کس کی بات مانیں گی؟ قرآن کی آج جو ان پر لعنت بھیجتا ہے, کہتا ہے یہ مرتد ہو گئے, تو کس کی بات مانیں گی آپ؟ سوچو. آج کوئی صحابی پر, مہاجر پہ اعتراض کر رہا ہے, کوئی کسی پر اعتراض کر رہا ہے, کسی پہ اعتراض کر رہا ہے. سوچو کس پر اعتراض ہو رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین والسابقون الاولون من المہاجرین, جو مہاجرین سبقت کیے ہوئے ہیں, اللہ مہاجرین سے راضی ہو گیا. اور والانصار, انصار کس کا لقب ہے؟ اہل مدینہ کا. 2 طرح کے مسلمان تھے نا, ایک ہجرت کرنے والے اور ایک مہاجرین کی مدد کرنے والے. اللہ نے ان دونوں سے اللہ راضی ہو گیا. 1,40,000 صحابہ اللہ رب العالمین نے سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. اس میں میرے بھائی سب آ گئے, خلفائے راشدین آ گئے, خالد بن ولید آ گئے, عمرو بن عاص آ گئے, سارے صحابہ. اور امیر معاویہ بھی آگے نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ امیر معاویہ بھی آگے. اگر امیر معاویہ نہ آتے
تو اللہ کے رسول نے زندگی بھر ان کو اپنا کاتب کیوں بنا رکھا تھا؟ ساتویں آسمان سے جبرائیل قرآن لے کے آئے لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے، پیارے نبی پر آئے تو اللہ کے رسول پوچھے معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لکھ دے۔ کاتب وہی ہے نا، راضی تو ہے نا۔ اب یہ دونوں تو راضی ہیں، اور ایک تیسری قوم ہمارا اور آپ کا معاملہ دوست، سارے مسلمان تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک مہاجرین، نمبر دو انصار۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ لقد رضی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے لوگو اللہ راضی ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، کس سے؟ انصار اور مہاجرین سے، دو ہو گئے نا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان دونوں سے بھی راضی ہے، اور اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا جو ان کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے۔ اب کامیاب ہونے والے اللہ جن سے راضی ہے کتنے ہو گئے دوستو؟ بولو۔ نمبر ایک، نمبر دو، اور نمبر تین جو ان کی پیروی کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بڑھاؤ، یہ تو اللہ ان سے راضی ہے نا۔ آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے ان تینوں کے لیے جنت تیار کیا ہے۔ کس کے لیے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان تینوں کے لیے، ایک تو کون؟ مہاجرین، نمبر دو انصار، نمبر تین والذین اتبعوہم بإحسان۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی، شرط رکھی انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں جو ان کی اتباع کرے گے۔ اور اتباع کون کرے گا؟ آپ اس طرح سے سنیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اترا دماغ میں؟ اب تو کالی پگڑے والے کی ضرورت، پگڑے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کالے پڑے تو مہاراج نوجوان کپڑا ہی پہنا ہے پورا کالا، اس کی باتیں سنو، یہ پورا کالا پہنا ہوا ہے۔ اگر کالی پگڑی میں کوئی کمال ہے، ساری گلیوں میں کالے نقاب والی چل، ان کی بات مان لو۔ ارے جس کی پگڑی کالی، صحابہ کو گالی دیتے، دل بھی کم وقت کا کالا ہوگا، اس کی کیسٹیں آپ سنیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ کیا فرمائے؟ اللہ انصار سے راضی، مہاجرین سے راضی، اور کس سے راضی؟ جو ان کو اتباع کرتے ان سے بھی اللہ۔ اب تیسرا جو ان کی اتباع نہ کرے وہ اپنا انجام سوچ لے کہا جائے گا۔ جنت صرف کتنے کی قسم کے لوگوں کی ہے؟ تین، انصار، مہاجرین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کسی چوتھے کے لیے اللہ نے جنت نہیں رکھی ہے۔ اب چوتھا کہاں جائے گا آپ لوگ فیصلہ کریں گے۔ یہ قرآنی آیات، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ انصار سے بھی راضی ہو گیا، مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا، اور جو لوگ ان کی اچھائیوں میں ان انصار و مہاجرین کی پیروی کریں گے ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں اصحاب رسول سے محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ نے ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ان سے بھی اپنی رضا کا اعلان کیا، ان کے جنت کی بشارت دیتے ہوئے ان کی پیروی کرنے والوں کے کو بھی جنت کی بشارت اللہ نے دے دی ہے۔ جو ان کی اتباع نہ کرے، تنقید کرے، اپنا انجام سوچ لیں۔ اس لیے جس کا اتنا برا انجام ہو، ہمیں ذرا اس کی کیسٹیں، اس کی کلپیں اور اس کے باتیں سننے سے ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو برے تو نہیں ہے لیکن برے سے محبت کر رہے ہیں۔
محبت کس سے کر رہے ہیں؟ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، جو صحابہ کو غلط کہتا ہے، صحابہ کو مجرم قرار دیتا ہے، اس سے آپ محبت کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کی محبت ہمیں بھی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ہاں تو بھی لے ڈوبیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں ایک مثال دیتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت، صحیح ابن حبان کی روایت، حضرت معاذ بن جبل کا نام سنا ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سارے آدم کے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے، سارے علماء کو اللہ حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ جب سارے آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے کسی بھی نبی کی امتی ہوں گے، جب وہ علماء اللہ کے حشر کے میں آئیں گے تو اللہ ایک میدان میں بیٹھائے گا، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو ایک اچھا خاصا تخت اسٹیج لگائے گا، نور کا ہوگا، اور فرشتوں سے کہے گا ایک تاج لاؤ، ایک بہترین قسم کا حلہ لاؤ۔ جب آ جائے گا تو اللہ فرمائے گا معاذ کو بلاؤ، معاذ کو اسی پہ بیٹھا کے اللہ فرمائے احاذا استاد العلماء، یہ ہے معاذ بن جبل۔ صحیح ابن حبان کی روایت، نبی علیہ السلام آپ جا رہے، حضرت معاذ بن جبل کو کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اللہ نے ان کو کہاں کا گورنر بنایا تھا، اللہ کے رسول نے یمن کا، یمن گئے، دین کا کام کیا، پورے یمن میں اسلام پھیلایا، سب کے استاد تھے۔ سال میں ایک مرتبہ چھٹی آتے تھے، ایک سال میں ایک مرتبہ یمن سے مدینہ طیبہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے، سال پورا ہوا، چھٹی گزارنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ جب مہینہ پورا ہو، چھٹی ختم ہو گئی تو بیوی بچوں سے ملاقات کیے، اہل و عیال رشتے داروں سے، پھر گئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس گئے، غور سے سنیں کہ تبھی سمجھ میں آئے گی بات۔ گئے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرے۔ صحابہ کرام کا عام دستور تھا کہ جب کہیں باہر جانے لگتے تو ساری تیاری کر لینے کے بعد سفر شروع کرنے سے پہلے کہاں آتے تھے؟ نبی علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرتے اور دعائیں لے کے جاتے تھے۔ دعا کرے ہم سب کو بڑوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل آئے اور گئے، اللہ رسول سے ملے، یا رسول اللہ، گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، یا رسول اللہ بس آپ سے ملاقات کروں، اور میں چھٹی ختم ہو گئی، یمن جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نکلے، حضرت معاذ بن جبل گھوڑے پر سوار تھے، اور نبی علیہ السلام ایسے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کچھ وصیت کرتے جاتے تھے، معاذ ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، کچھ وصیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہاں تک پہنچے جہاں تک عام طور پر نبی علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یا معاذ جاؤ، اللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے، لیکن آئندہ سال تم آؤ گے، جاؤ، بہت ممکن ہے کہ آخری ملاقات ہماری تمہاری ہو۔ یا معاذ از اصا اللہ تلخانی بعد عامی ہاذا، وہاں جاؤ، بہت امید ہے کہ یہ آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد مدینہ آؤ گے تو ہمیں نہیں پاؤ گے۔ تو عجیب سے بات کہی، بات سننے کے بعد معاذ بن جبل رونے لگے۔ نبی علیہ السلام بہت بھی زیادہ متاثر، اپنے محبوب صحابی کو چھوڑنے کے لیے فوراً آپ نے بھی
ان کی طرف سے منہ موڑ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف کر لیا، تاکہ معاذ اگر دیکھتے رہے کہ زیادہ ان کو رونا آئے گا۔ جب آپ نے اندازہ لگایا کہ شاید کہ معاذ اپنے آپ پر کنٹرول کر لی، جب دوبارہ ان کی طرف منہ موڑا تو آپ فرمایا معاذ اب آئندہ آؤ گے تو شاید ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، اِنَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، مجھے تو نہیں پاؤ گے، یہ میری مسجد ہوگی اور یہی میری قبر ہوگی، اب مجھے نہیں پاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا۔ یہ معاذ بن جبل کے لیے بہت ہی تکلیف دہ چیز تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام فوراً معاذ کو دیکھ کر کے رو رہا، ان کا رونا دیکھ کر جب برداشت نہ کر سکے تو آپ ذرا مدینے کی طرف رخ کر لیا اور آپ نے فرمایا معاذ جاؤ، یہ میرے خاندان کے لوگ، اللہ اکبر، یہ سنیں کیا مقام ہے آپ کا، اور جنت میں جانے کے لیے کیا ہے، صحابہ کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ یہ میرے خاندان کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نبی کی نسل ہیں، بیڑا پار ہو جائے گا، معاذ جاؤ، ہماری تمہاری دنیاوی اعتبار سے جسمانی طور پر تو ہم جدا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، جسمانی طور پر ہم جدا ہو رہے ہیں، ہم مدینے میں رہے گا تو کہاں رہے گا، یمن میں رہے گا، لیکن اے معاذ اتنا سن لینا، ان اولیائی المتقون من کانوا حیث ما کانوا، قیامت کے دن ہمارے اولیاء ہمارے دوست ہوں گے جو برائیوں سے بچتے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، چاہے اپنے ہوں یا دنیا میں کہیں کے رہنے والے لوگ۔ یہ ہے نقش قدم پر چلنا انشاءاللہ۔ حضرت معاذ بن جبل روایت میں آتا ہے گئے 10 قدم جاتے، 5 قدم جاتے یمن کی طرف، پھر پلٹ کر کے مدینہ کو دیکھنے لگتے۔ جب تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا معاذ بن جبل 10 قدم جاتے، مدینے کی یاد، نبی کی جدائی اور آخری ملاقات جو آپ نے بیان فرما دیا کہ جاؤ آئندہ آؤ گے، اِنَّكَ تَمُرُّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، 2 ہی چیزیں تم کو ہماری ملیں گی، ہماری بنائی ہوئی مسجد ملے گی اور ہماری قبر تمہیں۔ جب آنکھوں سے مدینہ اوجھل ہوا تب معاذ بن جبل گھوڑے پر بیٹھے اور پھر یمن تک گئے۔ تو آپ نے بیان فرمایا دوستو، من کانو ان اولیائی، میرے دوست، میرے اولیاء، میرے ساتھی حشر کے میدان میں قیامت کے دن وہ ہوں گے کون؟ من کانو، کوئی بھی ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، کالے ہوں یا گورے، شرط کیا ہے؟ ہماری لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے اور تقوی پیدا کریں گے۔ تو دوستو بات چل رہی تھی کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، کون؟ انصار، مہاجرین، والذین اتبعوہم بإحسان وأعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ میرے خیال سے میرے بھائیوں، ایک بات ہمارے پاس 2 صحابی کے قول بڑے اہم ہیں، ان دعا کرو ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلائے، صحابہ کے نقش قدم پر۔ صحابہ سے اگر کچھ لفظ کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ فرماتے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ گزر چکے ہیں، اگر ان سے کچھ کوتاہی ہے تو اللہ کے ہاں تمہارا کام ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا۔ 29واں پارہ سورہ حشر، کون سی سورت؟
سورہ حشر جا کے دیکھنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 ہی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی سن لو، کتنے قسم کے؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1 وہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑا، جائیداد پراپرٹی چھوڑی، کبھی بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا۔ کون ہے؟ مہاجرین۔ اللہ نے فرمایا یہ جنت میں جا کے سکے۔ نمبر 2 والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ کہ نبی مکے میں تھے لیکن سب رہنے کا انتظام مدینے میں ایمان کا پودا لگا چکے تھے، جڑ پہنچ چکی تھی۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، یعنی مدینے میں جنہوں نے اسلام کا، ایمان کا جھنڈا گاڑا اور مہاجر آنے والے مہاجرین کی مدد کی، انصار، فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہ بھی کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب۔ کتنے ہو گئے؟ انصار اور مہاجر۔ اب اور بعد والوں کا کیا کام ہے؟ بعد والوں کا کیا کام ہے؟ انصار ہو گئے، مہاجرین ہو گئے، بعد والوں کے کام تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 10 میں بتایا کیا ہے؟ والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سورۃ حشر میں کبھی یہاں جو عالم ہیں ان سے تفصیل دیکھیے، معلوم کیے ذرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مہاجرین ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ انصار ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، یہ بھی اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اب رہے بعد میں آنے والے لوگ، ان کا کردار کیا ہے؟ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا۔ اب ہمارا صحابہ انصار گئے، مہاجرین گئے، بعد میں آنے والوں کا کیا کردار ہے؟ اب ذرا سنیں۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف۔ اللہ اکبر۔ تا سوچو صرف کا علم۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو کامیابی کا تو اللہ نے تذکرہ کر دیا سورۃ حشر 29واں پارے کی دوسری سورت، ٹھیک ہے نا۔ جا کے ترجمہ دیکھنا۔ ایک تو ہے اللہ نے فرمایا مہاجرین کا یہ کارنامہ اور انصار کا یہ کارنامہ، اللہ نے دونوں تو کامیاب ہو، دونوں کامیاب ہو گئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ نے جس کو ایک مرتبہ بتا دیا کامیاب ہو گیا، وہ زندگی میں کبھی اللہ کے بشارت کے خلاف۔ اب بعد میں آنے والوں کے کیا کردار ہونا چاہیے وہ سمجھیں۔ جو بعد میں آئیں گے نا، ہمارے آخری نبی تو قیامت تک ہے نا۔ اب بعد میں جو آئیں گے، کون بعد میں؟ انصار و مہاجرین کے بعد، ان کا کیا کردار ہوگا؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے بڑے بھائی؟ انصار نے تو اپنی ذمہ داری پوری، اللہ نے فرمایا اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مہاجرین نے بھی اپنے فریضے کو ادا کر دیا۔ اب بعد والوں کا کیا کردار، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب غور سے ذرا لوگ سن لو۔ اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعد والوں کے لیے ضروری ہے، بعد والے کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی مغفرت کرنا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے حق میں مغفرت کریں، نہ کہ ہاں ان کے اوپر تنقید کر کے ہم واٹس ایپ پر اور میڈیا پر پھیلاتے رہے۔ بدبخت ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ہے نا قرآن کی آیت، اٹھاؤ دیکھو۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، اے اللہ میری مغفرت کر دینا، ہاں، والذین سبقونا من ولإخواننا الذین، اور ہمارے وہ ایمان والے بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ ان کو بھی معاف کر دینا، ان کی بھی مغفرت کرنا۔ آگے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان کے متعلق ہمارے دلوں میں کوئی بغض، عناد، کینہ، کپٹ نہیں پیدا کرنا۔ اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ آپ رؤوف الرحیم۔ کیا پتہ چلا میرے بھائی؟
اللہ نے فرمایا انصار بھی کام ہوئے مہاجرین، اور بعد والوں کا کام تنقید کرنا، اعتراض کرنا، برا بھلا نہیں، تبرہ نہیں کرنا ہے، اور سینہ نہیں پیٹنا ہے، بلکہ بعد والوں کا کام کیا ہے؟ ان سے محبت کرنا اور ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں بدبختوں کو ذرا دیکھو، رب نے فرمایا ان کی مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ بدبخت جو ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نہیں بھائی، نہیں سمجھے؟ بھیجتے ہیں نا لعنت، محرم میں سنتے نہیں؟ سب سے زیادہ گالیاں کس کو دی جاتی ہیں؟ ابو بکر عمر کو دی جاتی ہیں، اور اب کچھ نام نہاد سنی جو ہیں، اندر سے شیعہ باہر سے سنی، وہ آدھے صحابہ کرام ہی کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ سوچو دوستو، اللہ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ تھی، اور تم وہ ذمہ داری کے بجائے دعا کے بجائے ان پر لعنت بھیجتے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، میرا بات لمبی ہو جائے گی، اب صحابہ دو چیزیں بتایا، آ گئی بات میرے سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ صحابہ یعنی تین قسم کے جنتی ہیں، ایک تو انصار، دوسرے مہاجرین، اور نمبر 3 ان کی اتباع کر۔ اور دوسری چیز کیا سامنے آئی؟ اللہ اکبر، اللہ نے انصار اور مہاجرین کی بشارت دے دینے کے بعد فرمایا بعد والوں تمہارا کام ہے 2، نمبر 1 ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، نمبر 3 اپنے دل کو بغض، عناد، نفرت سے پاک رکھنا۔ یہی ہے نا؟ اب اگر کوئی صحابہ سے نفرت کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ان تینوں میں جو نہ رہا وہ کہاں گیا؟ اب ایمان کے 3 ہی درجے ہیں، 3 ہی گروہ ہیں، صحابہ، مہاجرین اور انصار۔ نمبر 2 ان سے محبت کرنے والے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے والے، اور ان کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھنے والے۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار، اللہ اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، لا تتخذوہم غرضا، خبردار کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھانا، ان پر تنقید کا نشانہ تنقید نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اتنے واضح، لا تتخذوہم غرضا، خبردار کسی کو کوئی امتی ہمارے صحابہ پر تنقید نہ کرے۔ نام نہیں لیتے، ایک صاحب نے صحابہ پر تنقید شروع کی، سمجھ گئے نا؟ پیدا ہوئے تھے اورنگ آباد کے اندر، آدھی زندگی گزاری کہاں؟ حیدرآباد میں، اور آدھی زندگی گزاری خلافت قائم کرنے کے لیے پاکستان میں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں صحابہ پر تنقید کیا۔ کس پر؟ الحمدللہ، صحابہ پر تنقید کرنے کی سزا یہ تھی کہ نبیوں کو تنقید کرنا شروع کر دیا۔ اٹھاؤ کتاب، اللہ اکبر، صحابہ پر تنقید کرنے کا اتنا بڑا جرم کہ اللہ نے ان کو کتنا چھوٹ دے دی۔ انہوں نے صحابہ سے بڑھے تو آخر میں کس پر تنقید شروع کر دی؟ انبیاء بھی ان کے تنقید سے مبرہ نہ رہے۔ انبیاء پر ٹھیک ہے، صحابہ تمہارے تو معصوم نہیں، انبیاء تو معصوم، ان کے اوپر کیوں تنقید کی؟ تنقید اس لیے کیا کہ چھوٹی چھوٹی گناہ برائیاں بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ صحابہ پر تنقید کرنے کی سزا یہ دی کہ وہ شخص کس پر تنقید کرنے لگا؟ انبیاء علیہ السلام پر۔ یہ قسم کی چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوستو، اللہ کتنے وعدے طور پر اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ لا تتخذوہم غرضا، کبھی میرے صحابہ پر کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا۔ پھر آگے فمن احبہم، میرے صحابہ سے جتنی محبت کیا تو اس لیے محبت کیا کہ میری محبت اس کے دل میں ہے، اس لیے ہمارے صحابہ سے محبت کیا، ٹھیک ہے نا؟
ومن ابغضهم فببغضی، دیکھ لو، سن لو کان کھول کر کے، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض کیا، نفرت کیا، تو اس گویا کہ میری نفرت اس کے دل میں تھی، میرے متعلق بغض تھا، اسی لیے ہمارے محبوب صحابہ پر اس نے تنقید۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک مسئلہ ہے دوستو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے۔ 2 صحابی کا قول ہے بڑا اچھا، اسی کو بتا کے ہم ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تھک گئے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں نہیں میرے بھائی، ایک تو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بڑے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب۔ دونوں کا ابھی پچھلے پروگرام میں کہیں میں نے شاید بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود، سیم چیز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ذرا سنیں اور ہماری کیا ذمہ داری صحابہ کے متعلق، جو قرآن میں ہے اور اسی کی دعوت صحابہ دیتے رہے، اور صحابہ کا مقام بھی کچھ معمولی نہیں۔ سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قدمات۔ دنیا میں اگر تمہیں کسی کا طریقہ اور کسی کا فتویٰ اپنانا ہے اور کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو زندوں کا نہیں بلکہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں بغیر فتنہ مبتلا ہوئے ان کے نقش قدم پر چلو۔ نہیں سمجھے؟ آج دیکھتے ہوں گے، آج ایک بات ہم کہیں مثال کے طور پر، آج آپ ہماری اتباع کرنے لگے، مثال کے اللہ اس کے رسول کا فرمان چھوڑے کس کے پیچھے چلنے لگے؟ ہماری۔ کل شیطان ہم کو بہکائے، ہم بھٹک گئے، تب تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں، لے سرک تجھے بھی لے، اب کسی اور کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ کتنی پیاری بات، صحابہ کا علم، صحابہ کی نصیحت، ان کا وعد سنو۔ کہتے ہیں اس لیے سن لو، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قدمات۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ کے رسول کے بڑے بڑے صحابہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر تم کو کسی کو اپنا آئیڈیا، کسی کو اپنا نمونہ اور کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہم زندوں کو نہ دیکھو بلکہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ بغیر کسی فتنے مبتلا ہوئے دنیا سے جا گئے ہیں، چلا گئے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ۔ کیوں؟ فتنے سے وہ محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ آج دیکھتے ہوں گے آپ کا کوئی دوست ہوگا، کوئی عالم ہوگا، سیدھی سادی بات بتا رہا ہے، کہیں کسی غلط مولوی یا غلط اسکالر کے پیچھے پڑا، اس کی کوئی گمراہ والی بات ملی، آپ کو کچھ اور بتایا تھا، شیطان نے بھٹکایا، کسی اور راستے پر چلا۔ اب آپ کا آپ کی بھی عزت گئی اور شکوک شبہات میں آپ بھی مبتلا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ بغیر کسی فتنہ میں مبتلا ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے طور طریقے کو اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ فِتْنَةً، چونکہ جو زندہ ہے کبھی بھی شیطان ان کو فتنے مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ ولا تفتنا بعدا۔ پڑھتے ہیں نا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفہ فتوفہ علی الایمان۔
آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اے اللہ یہ میرا بھائی، یہ میری بہن جو مر گئی، یہ بڑا خوش نصیب تھا، بڑی خوش نصیب، کیوں؟ بغیر کسی فتنے میں مبتلا ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، یہ بڑا خوش نصیب بغیر کسی فتنے کے دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اللہ ہمیں اس کے بعد کسی فتنے مبتلا نہ کرنا، ہماری موت بھی آئے تو صراط مستقیم۔ دعا مانگتے ہیں نا، اس لیے کتنی پیاری بات، جو زندہ ہے کوئی گارنٹی نہیں خاتمہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھیں۔ آگے اب ذرا دیکھیں کہتے کیا ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی فتنہ ان کے زمانے میں نہیں تھا، ان کے نقش قدم پر چلو۔ آگے ذرا دیکھو کہتے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ بلکہ اسی لیے باتفاق علماء انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہوئے؟ اصحاب محمد، یہ صحابہ کرام۔ کسی نبی کے صحابی کو مقام نہیں جو آخری نبی کے صحابہ کو فضیلت حاصل ہے۔ آگے دیکھیں کہتے ہیں ابرھا قلوبا، ان کے دل بڑے اچھے تھے۔ کیا تھے؟ دو صحابی گواہی دے کہ اصحاب رسول کے دل بہت ہی اچھے تھے۔ اب کیسے کہہ دیں کہ نہیں معاویہ کے یا فلاں صحابی کے دل میں کچھ خنس تھی؟ ان کے دل میں خنس نہیں تھی، تمہارے دل میں شیطان خناس نے خنس پیدا کر دیا۔ یہ تو صحابہ کہتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر کا شمار صغار صحابہ، کیا مطلب؟ کم عمر صحابہ کرام جو تھے ان میں شمار کس کا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کا۔ کہتے ہیں ابرھا قلوبا، یہ اصحاب رسول جو تھے دل کے بہت ہی صاف، بڑے ہی اچھے تھے۔ ایک کا دل سب سے اچھا تھا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ان سے زیادہ گہرا علم دین کا کوئی رکھنے والا۔ اللہ اکبر! دیکھا آج کا آدمی وہ فتویٰ دے صحابہ کے بارے میں جو صحابہ نہیں دیتے تھے۔ اعمقها علما، اے لوگو دنیا والو، سب سے گہرا علم کتاب سنت کا اسلام کا رکھنے والے کون تھے؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے ذرا سوچو کہ کتنا اونچا مقام مرتبہ۔ اور ذرا سنو، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور مسئلہ بتانے میں، درس دینے میں، سمجھانے میں، تبلیغ کرنے میں، زندگی گزارنے میں ان سے زیادہ سادہ بھی کوئی نہیں تھا۔ سادگی ان کی طرح سے۔ آگے ذرا دیکھو، اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کی امت گمراہ ہو گئی، کیوں؟ دین کی حفاظت نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے بعد امت کا وہی حشر ہوا، لیکن آخری نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ اور کیوں چنا ہے بھائی؟ ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں چنا؟ صحابہ کو کیوں چنا؟ اللہ چاہتا تو ہمارا اور آپ کا نمبر لگ گیا ہوتا۔ کیوں چنا؟ اب ذرا سنیں، کہتے ہیں لے اقامت دین ہی، جو دین اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے لے کر کے جو لوگوں کو سمجھایا اپنے صحابہ کو، تو صحابہ ہی ہیں قیامت تک آنے والی نسل کو دین کو محفوظ کر کے دین پہنچانے والے۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کس لیے منتخب کیا؟ چن چن کر کے، تاکہ جو دین ہم نازل کر رہے ہیں اپنے نبی پر، اس دین کو آگے کون بڑھائے؟ یہ نبی کے صحابہ۔ کیا خیال ہے اگر صحابہ قربانی نہ دیتے، حدیثیں نہ جمع کرتے، قرآن نہ لکھتے اور آگے اسلام دور تک نہ پہنچاتے تو کہاں تک یہ آپ بتائیے؟ پوری دنیا میں اسلام کون لے کے گیا؟ کیا نہ تنخواہ تھی، نہ گورنمنٹ کچھ دیتی تھی۔ اللہ نے صحابہ کو چنا، عبد الرحمن نامی صحابی کابل تک اسلام کی دعوت دیے، مسلمان بنایا لوگوں۔ ذرا سوچا آپ نے، ایک صحابی مکے سے نکلتے ہیں اور سری لنکا کے راجا کو مسلمان بناتے ہیں۔ کون ہے؟ آج تو کوئی مولوی درس دینے کے لیے میں جب تک ہم پلین کا آپ ٹکٹ نہ بھیجیں، تجربہ کر لیں، ذرا سوچو۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اے لوگوں صحابہ کے مقام کو پہچانو۔ کون کہہ رہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن مسعود۔ قیامت تک جو دین دنیا میں موجود ہے، نبی سے کس نے لیا ہے؟ اصحاب رسول نے قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کیا، ساری زندگی۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، یہ دین اسلام، اس کی حفاظت اللہ کرنے کے اللہ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور آگے کہتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ کن کے نقش قدم پر؟ اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اور ذرا سنو، وَتَمَسَّكُوا، اور ان کے طور طریقے کو خوب مضبوطی سے تھام لو۔ آگے کہتے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرو، ان کے طور طریقے پر چلتے رہو۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا یہ مقام و یہ مرتبہ، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طور طریقے کو اپنانا، ان سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ ہمیشہ ہمیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت اور احترام، ان سے الفت محبت، اور ان کا احسان قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے بامدے میں اسلام کون لے کے آیا؟ سب سے پہلے کون اسلام لے کر کے آیا؟ صحابی لے کر کے آئے، اور کوئی تنخواہ نہیں تھی، فکر تھی کہ اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ آج اعتراض کرنے والوں نے کون سی قربانی اسلام کے لیے دی ہے؟ اسلام بگاڑنے میں، طرح طرح کے منکرات میں، کبھی کوئی انجینئر کی شکل میں، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں، کوئی بردر کی شکل میں، کوئی سسٹر کی شکل میں۔ سر ان سے پوچھو، انہوں نے کون سا دین کا کام کیا ہے سوائے دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور طرح طرح سے کیڑے نکالنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کانو علی الہدی المستقیم، یہ صحابہ صراط مستقیم پر تھی۔ دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسی اب صحابہ تھے کیسے، اس پوری دنیا میں ذرا غور سے سنیں گے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ان کی ساری زندگی کا خلاصہ، انہوں نے پوری زندگی گزاری اور دین میں جو قربانیاں دی اس کیا تھا۔ وہ ریسرچ کرنے والوں نے، جس میں امام اوزاعی رحمت اللہ نے کہتے ہیں، تمام تابعین، تمام علماء کہتے اس بات پر اتفاق ہے، خمس کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 باتیں تھی جس پر صحابہ
کرام قائم تھے. کتنی بھائی؟ 5. کوئی چھٹی چیز نہیں تھی. اب وہ 5 چیزیں ذرا سے اختصاراً سنیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں انہی 5 پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. خمسون کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 5 چیزیں تھیں. نمبر 1 سب سے پہلے لزوم و جماعتین. کیا؟ لزوم و جماعتین. جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. جماعت سے مراد اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیں. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری امت میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے؟ کتنے؟ 73. 72 کہاں جائے گے اور 1 کہاں جائے گا؟ لوگ کہتے ہماری تعداد بڑی زیادہ ہے. پہلی سوچتے بڑی تعداد والوں کا انجام کیا؟ وہ سمجھتے وہ بھی دنیا کوئی الیکشن ہے، جس کو ووٹ زیادہ مل گیا وہی حکومت کرے گا. یہی سمجھتے ہیں نا. ہماری تعداد، تمہاری دال میں نمک کے برابر تو تم ہو. ہاں کون ہے تم؟ اللہ. تمہاری مسجد ذرا چھوٹی سے. ذرا سوچو. عمر ابن الخطاب بیٹھے تھے. امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں عمر ابن الخطاب ایسے بیٹھے کچھ بات نصیحت کر رہے تھے. ایک بدو آیا. آنے کے بعد کہتا امیر المومنین میں دعا کروں گا آپ آمین کہیں. بدو بھی بڑا تیز تھا. ہاں بولو اللہم اجعلنی من الاقلین. اللہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ان میں ہم کو شامل کرنا. عمر ابن الخطاب بڑے زور سے ڈانٹے گا کم وقت خاموش ہو جا. امیر المومنین میں اتنی اچھی دعا کر رہا ہوں اور آمین بولنے کے بعد مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں. کہا کیا دعا کرتا ہے؟ کہا میں نے دعا مانگی اللہم اجعلنی من الاقلین. اللہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے انہی میں ہم کو بھی شامل کر لینا. عمر بن خطاب اور چلا رہا. کہا امیر المومنین آپ آمین کہتے، آپ بھی اقلین میں شامل ہو جاؤ اور آپ غصہ ہو رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ دعا مانگی. امیر المومنین ڈانٹا زور سے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ذرا یہ بدو ضد پر ہے، ذرا پوچھ لیں کیا ہے. تو کہا اچھا کیوں تم کہہ رہے ہو اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ ہم کو ان میں شامل کر لینا جو تھوڑے سے ہوں گے. کیا مقصد ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو آمین کہنے بجائے ڈانٹ رہے ہیں اور قرآن نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور. میرے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہو گئے، باقی سب نمک حرام بے وفا ہوں گے. ارے اللہ. ہاں قلیلا ما تذکرون. قرآن پاک کی چند آیتیں بتایا. اللہ فرما رہے تھوڑے سے لوگ سیدھے رہتے ہیں، باقی اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. مجارتی گمراہوں کی ہوتی ہے. جیسے کہا 4-5 آیتیں پڑھی. عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کے بدو کو شاباشی دی اور کہا لوگوں سن لو کل الناس افقہ من عمر. اللہ اکبر. عمر کے پاس کیا علم ہے؟ سارے لوگ عمر سے بڑے ہی عالم ہیں. بدو کو دیکھو وہ معلوم ہے مجھے نہیں آئے تھے یاد. اللہ اکبر. میرے بھائی اقلین. اب ذرا سوچیں تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایک وہی الجماع. کیا ہے؟ وہی جماعت ہے. 72 جماعت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کیوں؟ جماعت اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور مسلم کے طریقے پر چل رہا ہو. آئی بات سمجھ؟ وہی الجماع. آپ نے فرمایا 73 میں سے 72 گمراہ ہیں اور ایک ہدایت. وہی الجماع اور وہی ہے جماعت. اللہ اکبر. جماعت کون ہے؟ کس کو جماعت کہیں گے؟ عبوریا بستر اٹھانے والوں کو نہیں. جماعت تو ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا طریقہ ہو. یہ ہے جماعت. تو اصحاب رسول 5 چیزوں پر عمل کرتے تھے. سب سے پہلی چیز لزوم جماعتی. جماعتی زندگی گزارنے کی فکر کرتے تھے. تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراض ہو کر کے الگ الگ گروہ نہیں بناتے تھے. دعا کرو اللہ ہم سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر کر دے. لزوم و جماعت. یہ جماعت حقہ
آپ کا امیر ہوتا ہے، آپ کا صدر ہوتا ہے، آپ کا مفتی ہوتا ہے، آپ کا عالم ہوتا ہے، کچھ چیز کمی آپ کے پاس ہے، سب کو چھوڑ کر کے کسی اور سے جڑ جائیں، یہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ من شد شد فی النار، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علیکم بالجماع، جماعت سے جڑ کر کرو۔ من شد شد فی النار، اور جو لڑ جھگڑ کر کے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس کو علیحدہ جہنم ہی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تفرقے سے بچائے، جماعت سے جڑو۔ تو ولدوما جماعتی، مسجد سے جڑو، جماعتی زندگی گزارو، اپنے علماء سے جڑو، غیروں کو چھوڑو۔ کیوں؟ جماعت سے تمہیں جڑنا ہے، کتاب و سنت سے تمہیں جڑنا ہے، اس عالم سے جڑنا ہے، اس عالم کے درس سننا ہے، اس کی کیسے سننا ہے جو تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم اور کتاب و سنت کی باتوں پر گفتگو کر رہا ہو۔ علماء حق تعداد ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پہلی چیز لزوم و جماعت، نمبر 2 اللہ اکبر و اتباع و سنت، کیا؟ اتباع و سنت، پہلی چیز لزوم و، سب مل کر کے رہو، ید اللہ علی الجماع۔ نمبر 2 و اتباع و سنت، اتباع سنت، کبھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، کبھی نہیں۔ واللہ تعجب کریں گے، مولانا سنت مولانا یحییٰ، امام یحییٰ جن کو کہتے تھے، صادق پوری علماء اہل حدیث، اللہ اکبر، جب ان کو انگریز نے کہا سولی پر لٹکایا جائے گا، ہاں، تو ہنس رہے تھے۔ اس ملک کی آزادی قربانی دینے والے مولانا محمد یحییٰ صادق پوری، پٹنہ بہار کے جو رہنے والے تھے، ہنس رہے تھے اور لوگوں سے گلے مل رہے تھے۔ انگریز کم وقت پریشان، دنیا میں پہلی مرتبہ ایسے میں نے قوم دیکھا جس کو ہم نے سولی کا فیصلہ سنایا، وہ وہیں اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو خوش رہا ہے اور موٹا ہو رہا ہے، گلے مل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس دین کے لیے، اسلام کے لیے انگریز ہمارا ملک چھینا ہے، اس ملک کی آزادی انگریز سے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس دین کی خاطر ہم شہید ہو رہے ہیں تو آج تمہارے درمیان ہے، اگر شہید کرو گے تو ہماری رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ خوشی ہے، رب سے ملاقات کی خوشی ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے اسلام کے لیے، اسلامی ہند کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آزادی کے لیے، تاکہ اسلام باقی رہے۔ اس کے لیے ہمیں سولی پر لٹکایا، ہمیں خوشی ہے۔ تم یہاں زندگی چھینو گے، دائمی زندگی رب کے پاس ہماری گزرے گی۔ انگریز کی ہمت ہار گئی، یہ قومی زندگی پہلی قوم ایسے ملی ہے۔ یہ ہندوستان میں یہ حدیث وہابی مولوی آیا، پہلی مرتبہ ہمیں ایسے انسان ملا ہے کہ سولی پر لٹکانے کی خبر دیا، اس کو خوشی ہو۔ انگریز نے سولی کا فیصلہ کینسل کیا۔ کیوں؟ اگر ان کو سولی میں مزہ آ رہا ہے، جان دینے میں، شہادت میں، تو ایسی چیز کیوں، ایسی سزا کیوں دے جس میں ان کو خوشی ہوئی؟ ہم ان وہابیوں کی خوشی کا وعدہ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کیا؟ سنیں گے کہ چھوڑ دیں؟ ہے دل، ہمت ہے؟ انگریز پتہ لگانا شروع کیا ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، ان کو غم کس چیز سے ہوگا۔ تو انگریز نے ریسرچ کیا، کہا کہ ان کو محمد اپنے نبی کے سنت سے بڑی محبت ہے، ان کو نبی کے سنت سے محروم کرو، دیکھو پتہ چلے گا۔ پھر انگریز نے نائی بلایا اور ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور ان کی داڑھی چھیلنا شروع کیا، داڑھی کے بال زمین پر نہ گرے، اور آج گٹر میں جاتا ہے، ہاں، داڑھی کے بال ہمارے حدیثوں کے گٹر میں جاتا ہے۔ ایسے ہتھکڑی لگی، بیڑیاں پہنے ہوئے، اپنے جب نائی چھیلا تو اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگے ہوئے کہ داڑھی کا بال نبی کی سنت کا بال ہے، زمین پر اپنے ہاتھوں کو رو لے، اور اب رونے لگے، اور اس طرح سے کہتے، اے داڑھی تو خوش نصیب ہے، یحییٰ بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر،
یہ تھی وہ اتباع سنت. اصحاب محمد 5 چیزوں پر تھے. لزوم جماعت، نمبر 2 وہ اتباع سنت، سنت کی اتباع. رونے لگے. اب کہتے اے داڑھی تو خوش نصیب اور یہ حیا بد نصیب. انگریز نے کہا کیا بکتا ہے؟ کہا بک نہیں رہے، ہم رو رہے ہیں کہ ہم بد نصیب ہو نکلے اور ہماری داڑھی خوش نصیب. کہا کیوں؟ کہا شہادت ملتے ملتے شہادت سے میں محروم رہ گیا اور تم ظالموں نے ہماری داڑھی کو شہید کر دیا. یہ تھی میرے بھائی اہل حدیث. ولزوم جماعت، لیکن گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان حق کو دے مارا. آج ہمارے سنت سے کون سی محبت ہے؟ جمعے میں پوری مسجد بھری رہے گی، سلام پھیرنے کے بعد آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو گئی. ہفتے میں 1 دن آئے وہ بھی سنت نہ پڑھے. داڑھی کی سنت تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، لوگوں کو برا لگے گا. سمجھ گئے نا؟ جو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے، ایک نبی کی 1,24,000 یہی کہیں گے. ملا لوگ ابھی داڑھی، اتنے بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر کے ابھی داڑھی میں رہ گئے یہ لوگ. میرے بھائی یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں تم نے چھوڑا تو یہ مصیبت آئی. ہم چھوٹی چیز کے ساتھ بڑے ہوتے تو بڑی چیز پکڑنے کے بھی اللہ توفیق دے گا. پھر انگریز نے کہا اچھا ان کو اس سے خوشی ہو رہی ہے. پھر کہا کہ اچھا ایسا کرو، داڑھی تو نکال دے، ان کو اب کالا پانی اتارا جائے. تو 50 سال کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ کالا پانی کی سزا دی گئی. کیوں؟ اس شہادت میں ان کو تکلیف، ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. ان کو ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے ملک اور ان کی جائیداد پراپرٹی سے ہم ہٹا دیں گے. کیوں؟ تب ان کو تکلیف ہوگی، ورنہ سنت پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے. یہاں تک کہ سنت کے لیے اگر ان کو جان بھی دینی پڑے تو جان دینے میں مزہ محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. 2 ہو گئے. نمبر 3 وعمارت مسجد، مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے جڑے رہنا. دوستو وعمارت مسجد، مسجد سے جڑے رہنا، مسجد کو آباد کرنا. آباد کرنا 2 ہے. ایک تو یہ ہے ماشاءاللہ پنکھا لگایا، گھڑی لگایا، کسی بھائی نے اے سی دیا کہ ماشاءاللہ جامع مسجد میں ایسا ممبر نہیں ہوگا جو یہاں رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ایک تعمیر کرائیں، جھاڑو لگائیں. ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح ایک مسجد کی تعمیر اور ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی. ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ مسجدیں ہر چیز سے آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے. کیا مطلب؟ مسجد میں ہدایت کی باتیں لوگ نہیں بتائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی شرک کی دعوت دی جائے، بدعت کی دعوت دی جائے، کتاب و سنت کی ہدایت کی دعوت کم ہو جائے گی. میرے بھائیو الحمدللہ صحابہ کی سنت کو ہندوستان بر صغیر میں علماء اہل حدیث نے، ہمارے اسلام نے زندہ کیا. مسجدوں میں درس قرآن اور درس حدیث کا جو سلسلہ جاری ہوا، اللہ قبر کو نوروں سے بھرے. سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ استاد محترم مولانا احمد اللہ صاحب امر سری تھے، جنہوں نے مسجد بنائی اور مسجد کے اندر درس قرآن اور درس حدیث شروع کیا. وہاں سے سلسلہ چلا. آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں چھوٹی بڑی ہر اہل حدیث مسجد میں کچھ نہ کچھ درس کا نظام رہتا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ سننے والے کتنے بیٹھتے ہیں یہ دیکھنا ہے. آباد کتنے کرتے ہیں؟ چند بوڑھے بیٹھ جائیں گے اور تو ایک نوجوان، باقی سب مسجد کے باہر اور باہر کھڑے ہو کر کے آدھے گھنٹے تک بات کریں گے. سیاست گفتگو، کہیں پان کی دکان ہو تو اس پر، اور کہیں چائے پینے ہو 1 گھنٹہ بیٹھانے کے، لیکن 5 منٹ بیٹھ کر کے درس حدیث درس قرآن دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. دوستو مسجد کو آباد کرو. جب مسجد میں آتے ہیں نبی رحمۃ اللہ سامنے ساتھ فرماتے من جاء فی مسجد ھذا، جو ہماری مسجدوں میں آتا ہے دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب دیتے ہیں.
دوستو جہاں درس قرآن درس حدیث ہو آپ بیٹھیں اور ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بجائے کبھی اس کی سنی، کبھی ڈاکٹر کی سنی، کبھی انجینئر کی سنی، کبھی سسٹر کی سنی، کبھی مسٹر کی سنی، یہ سن کر کے ایران کی باتیں، توران کی باتیں، گمراہی کی باتیں، حدیثوں میں جھوٹی تعویل کر کے گڑھ کر کے اپنا مفہوم بنا کر کے پیش کرنا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے نفس کے مطابق ہے۔ میرے بھائی علم حاصل کرنا جہاد ہے۔ آپ اگر مسجدوں سے جڑے رہے، اپنے علماء سے جڑے رہے اور درس قرآن درس حدیث کو سنتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے تو عمارت مسجد، مسجد کو آباد کریں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا تین چیزوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب بھی مسجد میں آئے گا کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھ کر کے جائے گا، علم و حکمت کی باتیں سیکھ کے جائے گا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ نمبر تین، اچھے ساتھی اچھے دوست ملے گی۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آدمی کے گمراہی کا، پھسلنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اپنی مسجد، اپنے جمعہ اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا۔ اللہ نے مسجد دی ہے تو دوسری مسجد میں کیوں نماز پڑھیں؟ اپنی مسجد میں آئیں، اپنی مسجد میں آباد کریں، اچھے دیندار دوستوں سے ملاقات ہو، کتاب و سنت کی گفتگو ہوگی، وہاں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کفر کی باتیں، بدعات کی باتیں، سیاست کی باتیں سنیں گے، کبھی بھی شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اس لیے مساجد کا اہتمام کی کتنے ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، وتلاوت قرآن۔ کیا تلاوت؟ کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ ایک بڑا طبقہ ہے رمضان ایک ختم کر لیا، اس کے بعد چھٹی، کھیلنا کودنا دیکھنا لہو و لعب کی چیزیں وہ تو کبھی نہیں ناگا ہوتا، لیکن تلاوت قرآن رمضان میں ایک ختم کر لیا ہم نے، سمجھا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی قرآن سے جڑے رہے گے، اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھتے سکینہ رحمت فرشتے آتے، کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ تلاوت کریں اور رحمت کے فرشتوں کی بڑی جماعت آپ کے گھر میں آئی ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، سوچو ذرا سا۔ جب بھی اللہ کی کتاب کہیں آپ کھول کے بیٹھیں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ اسید بن حضیر کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، اللہ رسول نے فرمایا پورا گھر تمہارا رحمتوں سے بھرا رہتا، کاش کی تلاوت قرآن بند نہ کرتے، صبح تک پڑھتے رہتے۔ دوستو یہ بڑی اہم چیز ہے، وہ تلاوت قرآن۔ نمبر 5، اتباع سنت و تلاوت قرآن و عمارت مسجد۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا 5ویں چیز بڑی اہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنا، یا 5ویں چیز جیسے کہ زیادہ علم نے کہا وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، وجہاد فی سبیلی۔ اور جہاد باتفاق علماء سب سے بڑا جہاد جو ہے، سب سے پہلے ابتدا 5 مراتب میں کسی اور موقع پر جہاد کے ہیں، سب سے پہلا مرتبہ علم حاصل کرنا، جہالت دور کرنا۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے۔ کیوں؟ انسان کا نفس ہی ساری برائیوں پر لے کے جاتا ہے، قدم قدم پر نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو ہو سکا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک چیز آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث سے اگر اجازت ہو تو بتا دیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، سنیں گے نا، لا یزال الناس بخیر، میرے امت کے یہ لوگ برابر خیر، برکت، عروج، ترقی، صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ کب تک؟ کب تک؟ ما اتاہم العلم من اکابرہم،
جب تک علماء سے علم ان کو ملتا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا یزال الناس بخیر، میری امت کے یہ لوگ ہمیشہ صراط مستقیم پر ہوں گے، منہج درست ہوگا، کتاب و سنت پر ہوں گے، اور جس راستے پر اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے اس راستے پر ہوں گے. تب تک جب تک کہ اپنے علماء حق سے علم لیتے رہیں گے. فَإِذَا جَاءَهُمُ اور جہاں علم اساطیر سے آنے لگا، اب ان گمراہی کا راستہ کھل جائے گا. پوچھا گیا اساطیر کون ہے؟ آنے فرمایا اہل بدعہ. جب اہل بدعہ جن کا منہج جن کا عقیدہ درست نہ ہو، جب ان سے لوگ علم حاصل کرنے لگیں گے علماء کو چھوڑ کر کے، اکابر سے کے بجائے کس سے علم حاصل کریں گے؟ اہل بدعت ذلیل لوگوں سے. تو اللہ رسول فرمایا اب ساری خیر و برکت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور اب ان کا سارا عروج، ان کا دین، ان کی استقامت سب ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اس حدیث کو یاد رکھیں، لا یزال الناس بخیر ما اتاہم العلم من اکابرہم. جب تک اپنے علماء سے، کتاب و سنت والے علماء ربانی سے علم لیتے رہیں گے، تب تک شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. جہاں یہ علم لے لیں گے کس سے؟ اہل بدعہ سے. اب ساری چیز ختم ہو جائے گی، اللہ نصرت نہیں کرے گا، اختلاف کے شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے منحرفین اور ہر قسم کے غیر منہجی لوگ جو اپنی کیسٹوں کے ذریعے، اپنے اس کے ذریعے طرح طرح سے بدعت پھیلاتے رہتے ہیں، آپ ان سے بچیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے لا تجالسوا اہل البدع، اہل بدع کے قریب نہیں جانا، ان کی بات سننا ہی نہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ مُمَرِّدَةُ الْقُلُوبِ، دلوں میں برائی اور گمراہی پیدا کرنے، بیماری پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علماء اہل بدع کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے سننا، ان کی کیسیں، ان کی باتوں کو سننا. تو اپنے دل کو بیمار نہ کریں، اپنا دل درست رکھیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فائدہ وہی پائے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے. اور سب سے بڑا مرض اگر دل میں ہوتا ہے تو اہل بدع کی باتوں کا، ان کے اثرات جو ہوتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اہل بدع منحرفین سے بچا کر کے علماء حق سے اللہ تعالی جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.